اگلی آیت جو ہے وہ شراب اور جوئے کے متعلق صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ شراب اور جوئے کے بارے میں بتائیے۔ شراب جب حرام ہوئی غزوہ احزاب کے بعد 3 ہجری ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ شکایات موصول ہوئیں کہ کسی نے نماز پڑھائی ہے اور دوران نماز ان کے منہ سے جملے کوئی غلط نکل گئے، کیونکہ شراب جو ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ عقل کو زائل کرنے والی ہے۔ بلکہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ پھینکا جائے اور جس کنویں کے اندر پانی کا قطرہ شراب کا قطرہ پھینکا تھا، فرماتے اس کا پانی خشک ہو جائے، پھر اس جگہ پہ مینار بنایا جائے اذان دینے کے لیے، آپ فرماتے ہیں میں کبھی اس پہ اذان نہ دوں۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اگر کسی دریا کے اندر شراب کا ایک قطرہ انڈیل دیا جائے اور دریا کا پانی خشک ہو جائے، دریا کا پانی خشک ہونے کے بعد وہاں سبزہ اگائے، سبزہ اگانے کے بعد وہاں سے کوئی جانور چارہ کھائے اور پھر وہ جانور دودھ دیے، آپ فرماتے ہیں دودھ دے، آپ فرماتے ہیں میں اس کا دودھ نہیں پیوں گا۔ تقویٰ ہے یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا۔ تو جن لوگوں نے یہ روایات لکھیں یا یہ روایات پڑھیں کہ مولا علی شراب پیتے تھے، انہیں عقل کی گولی لینی چاہیے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جن کو بچپن سے دامن مصطفیٰ ملا، آغوش مصطفیٰ ملی، جن کی پرورش تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شراب پیتے تھے جن کا شراب کے ایک قطرے کے متعلق یہ فتویٰ ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، وہ شراب پیتے ہوں گے نعوذ باللہ من ذالک۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تو وہ پاکیزہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی میرا وہ بھائی ہے کہ یہ حالت جنابت میں بھی مسجد آ سکتا ہے، یہ تب بھی پاکیزہ ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ممتاز کر رہے ہیں اس شان میں کہ علی اور میں حالت جنابت کے اندر بھی مسجد میں آ سکتے ہیں۔ فرمایا علی حالت جنابت میں بھی پاکیزہ رہتا ہے، اتنا پاک علی۔ اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب وہ شراب پیتے تھے، انہوں نے شراب پی کے نماز پڑھا دی، پتہ نہیں ہمارا لوگوں کا دھیان کدھر جاتا ہے جب ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میرے شیخ مکرم استاذ العلامہ امام المناظرین علامہ سید اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو والی جو روایت ہے نا، وہ بیان کرتے ہوئے آپ فرمانے لگے کہ لوگوں کا دماغ پتہ نہیں کیسے خراب ہو جاتا ہے۔ ایک روایت جو بندوں نے کی ہے اس روایت کو صحیح مانتے ہیں، اللہ کا قرآن جس طرف رہنمائی کر رہا ہے اس کے اندر شکوک و شبہات کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش محبت میں مولا علی کو لے لیا بچپن سے کہ چچا نے میری کفالت کی تھی، میں علی کی کفالت کرتا ہوں، مولا علی کی تربیت بھی آپ نے فرمائی، مولا علی دامن مصطفیٰ میں رہے، تربیت ہو گئی۔ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ بھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے پڑھا، اور پھر ہجرت کی رات اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ قربت کتنی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے امانتیں ساری مولا علی کے سپرد کی، فرمایا علی میرے بستر پہ لیٹ، صبح اٹھنا، امانتیں لوگوں کو واپس لوٹا کے میرے پیچھے مدینے آ جانا۔ اس سے بڑھ کے قربت کا اظہار کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ساتھی کو اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ایک کو اپنے بستر پہ لٹا رہے ہیں۔ یہ قربت ہے حضرت علی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں آپ کو یہاں ایک اور بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔
حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ رسول اللہ کے گھر تشریف لے کر آئے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں سے ملنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا بستر مبارک لگا ہوا ہے۔ حضرت ابو سفیان تشریف لے کر جب اندر آئے نا حضرت ام حبیبہ کے پاس، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی رسول اللہ کا بستر اکٹھا کر دیا۔ بستر بچھا ہوا ہے، بستر اکٹھا کیا۔ تو آپ کے والد جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، حضرت ابو سفیان پوچھنے لگے کہ بیٹیاں تو والد کے لیے نئے بستر بچھاتی ہیں اور تو نے بچھا ہوا بستر میرے لیے مجھے دے کے اکٹھا کر دیا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ میرے والد ضرور ہیں، لیکن میں نبی کے پاک بستر پہ آپ کا جسم نہیں لگنے دوں گی۔ نبی کے پاک بستر پہ آپ کا جسم نہیں لگنے دوں گی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کے بستر پہ سوتا وہی ہے جو پاک ہو۔ نبی کا بستر پلید نجس لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ نبی کے بستر پہ وحی الہی نازل ہوئی ہے، اس لیے نبی کے بستر پہ کوئی نجاست والا بندہ سو نہیں سکتا۔ اور مولا علی کے بارے میں تو میں نے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تیرے لیے اور میرے لیے یہ رعایت ہے کہ ہم حالت جنابت میں بھی مسجد میں آ سکتے ہیں۔ یہ امت میں ایک بڑی ممتاز اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو شان عطا فرمائی۔ تو جنہیں رسول اللہ کا بستر ملے، مجھے بتائیے وہ پھر شراب کے عادی ہوں گے؟ نعوذ باللہ، شراب پیتے ہوں گے؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی میرے لیے تو ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ علی انت اخی فی الدنیا و فی الآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو اپنا بھائی دنیا میں بھی کہیں اور آخرت میں بھی کہیں، اور پھر کوئی راوی اٹھے اور وہ روایت کرے کہ مولا علی نے شراب پی کے نماز پڑھائی تھی اور ہم اس کو بیان کرتے چلے جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ راوی جھوٹ بول سکتا ہے، روایت غلط ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو اپنے لیے منتخب فرما لیں اس کے اندر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ ماجدہ، ان کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امی کہا ہے، اللہم امی بعد امی، یا اللہ یہ میری ماں ہے میری ماں کے بعد۔ جب ان کو قبر میں اتار رہے تھے رسول اللہ تو تب دعا مانگ رہے تھے نبی پاک علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے۔ تو حضرت علی کی والدہ جب کبھی، چونکہ ان کا پہلے اسلام تو تھا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نہیں تھا اس وقت، تو ہوا یوں کہ حضرت علی جب والدہ کے پیٹ میں تھے تو کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد، اسلام کی حالت سے پہلے، اسلام کے دور سے پہلے کی بات ہے یہ، وہ بت کے آگے جھکنے کے لیے ارادہ کرتی تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر اپنی ٹانگوں کو یوں سیدھا کر دیتے کہ والدہ سے جھکا نہ جاتا وہاں پہ۔ آپ نے اپنی والدہ کو روکا، خود بچپن میں بھی بت پرستی سے پاک رہے، شراب سے پاک رہے، جوئے سے پاک رہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ جو ہیں، جو قریبی صحابہ ہیں، جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جبریل امین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے آئے تھے کہ یا رسول اللہ جعفر طیار نے نہ کبھی بت پرستی کی ہے اسلام سے پہلے، نہ کبھی زنا کیا ہے اسلام سے پہلے، نہ کبھی شراب پی ہے اسلام سے پہلے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی کے بھائی ہیں یہ، حضرت جعفر طیار مولا علی کے بھائی ہیں، ان کے لیے جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لے کر آئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو آپ کی خصلتیں بتا رہے ہیں حضرت جعفر طیار کی۔ تو مولا علی تو مولا ہیں، وہ تو محبوب ہیں حضور کی ساری امت کے، کہ جس طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں، جس طرح ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے، اسی طرح ہم پہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت واجب ہے۔ مومن کے دل میں علی کا بغض نہیں ٹھہر سکتا، اور مومن کا دل علی کی محبت سے خالی نہیں ہو سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہے اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محبوب کریم یہ آپ سے شراب اور جوا کے متعلق سوال پوچھتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے فیہما ان دونوں میں اثم گناہ ہے، کبیر بڑا، و منافع للناس اور منافع ہے لوگوں کے لیے، منافع تھوڑا ہے، و اثمہما اور ان دونوں میں جو گناہ ہے اکبر وہ بڑا ہے، من نفعہما ان کے اندر جو نفع ہے وہ تھوڑا ہے، گناہ ان دونوں کے اندر نفع سے بھی زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے ان کے اندر، نفع کتنا ہے؟ نفع تو اللہ کریم جل جلالہ ہی جانتا ہے، کیونکہ جو چیز حرام ہے وہ نفع بخش نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے نفع کے بغیر نہیں بنایا، نفع و نقصان کا مالک ہے وہ، جس چیز سے چاہے وہ نقصان دے دے، جس چیز سے چاہے وہ نفع عطا فرما دے۔ حکماء جب کوئی حکیم شراب کو دوائی کے طور پہ تجویز کر دے، مرض کی شدت بڑھتی جائے اور آرام نہ آ سکے، حکیم اس کی تحقیق جو ہے وہ قطعی طور پر اس بات پہ ٹکے کہ اس کو شراب دے دی جائے یا شراب کسی دوائی کے ساتھ مکس کر کے دے دی جائے تو اس کی یہ بیماری دور ہو جائے گی، تب اس کو جائز کہا گیا کہ کچھ بیماریوں میں شفا یابی کا یہ موجب بنتی ہے، اس لیے وہاں پہ نفع ہے۔ یا لوگ اس سے یہ نفع لیتے تھے اس وقت اسلام قبول کرنے سے پہلے، جب اسلام میں یہ حرام نہیں کی گئی اس سے پہلے لوگ اس سے ایک نفع یہ لیتے تھے کہ جب کوئی پریشان ہوتا غربت کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے، تو وہ شراب پی لیتا، وہ اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے کہ اس کی حالت تبدیل ہو جاتی۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے وہ نفع تھوڑی دیر کے لیے ہے، جیسے ہی نشہ اترے گا وہ نفع جو تم اپنے دماغ کو سکون دینے کے لیے لیتے تھے وہ نفع ختم۔ فرمایا وَإِثْمُهُمَا اکبر ان دونوں کے اندر جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے، من نفعہما نفع سے بڑا ان کے اندر گناہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں عقل کو زائل کرتی ہیں، شراب اور جوا، شراب اور جوا دونوں عقل کو زائل کرتی ہیں۔ جوا عقل کو کیسے زائل کرتا ہے؟ جوا انسان اپنے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے کھیلتا ہے، اس کی عقل اس وقت زائل ہو جاتی ہے، وہ دراصل اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، عقل صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی، تو وہ جوئے والا راستہ اپناتا ہے کہ شاید اس طرح مال مجھے مل جائے اور میں نفع بخش کاروبار کر لوں اور میرا گھر کے حالات جو ہیں وہ سدھر جائیں، اس وقت بھی اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اور شراب پینے سے بھی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا۔ تو شطرنج جو ہے وہ میسر کے جو ضمن میں تفسیر ہے وہاں یہ ہے کہ شطرنج اور تاش یہ دونوں بھی اسی ضمن میں آئیں گے، شطرنج اور تاش۔ اچھا ان کے اندر شطرنج ویسے میں نے دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کھیل سے محفوظ رکھا، ساری زندگی میں نے کبھی نہیں کھیلی، نہ مجھے اس کے وہ پتہ ہے کہ کیا کیا وہ اس کے نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک آپ کبھی غور کیجئے گا نیٹ سے نکال کے کہ وہ بت بنے ہوئے ہیں، بت بنے ہوئے ہیں۔ اچھا تاش آپ دیکھیے گا تو تاش کی بیک سائڈ پہ بت بنے ہوئے ہیں۔ کفار و مشرکین نے چال یہ چلی کہ مسلمان کیونکہ اب یہ الہ اللہ کو، واحد الہ کو یہ پوجیں گے، ہمارے جو بنائے ہوئے تراشے ہوئے خدا ہیں ان کو تو یہ بھول جائیں گے۔ انہوں نے ایک تو شطرنج کی شکل میں وہ بت بنائے، گیم جو ہے وہ بنا دی، اس کے اندر کوئی نام وغیرہ ایسے رکھ دیے، اور تاش جو ہے اس کی تو بیک سائڈ پہ وہ بتوں کی تصویریں انہوں نے بنا دی کہ اور کسی صورت یہ ہمارے خداؤں کو بے شک نہ نام لیں، ان کا نہ پوجیں، لیکن یہ گیم سمجھ کے تو ان کا نام لیں گے نا، گیم سمجھ کے تو ان کو دیکھیں گے نا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا ازحد ضروری ہے۔ بعض دفعہ ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، بظاہر ہماری عقل جو ہے یہ پیغام دیتی ہے کوئی نہیں یہ انجوائمنٹ ہے، یہ دماغ کو تیز کرنے کے لیے یہ گیم ہے، بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں لیکن اس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی گیم جو ہے اس سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ پھر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے محبوب مکرم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں۔
اللہ فرماتا ہے قل اے محبوب آپ فرما دیجیے العفو، جو تم نے کمایا اپنی ضرورتیں پوری کی، جو بڑھ گیا ہے نا وہ سارے خرچ کر دو۔ یہ زکوٰۃ کی آیت نازل ہونے سے پہلے کا یہ حکم ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب زکوٰۃ واجب ہوئی ہے تب یہ حکم منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ حکم پہلے کا ہے، زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے کا یہ حکم ہے۔ پہلے کیا حکم تھا کہ کسی صحابی کے پاس 100 درہم ہے، ان کے گھر کی ضروریات کے لیے 25 درہم کافی ہیں، تو حکم یہ تھا کہ قل العفو، جو زیادہ ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، وہ پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ لیکن یہ پھر آسانی پیدا کی گئی، آسانی بھی کتنی کہ 2.5%، وہ 2.5% کے لیے بھی پورا سال جو پونجی جو ہے وہ پڑی رہے، اس میں سے خرچ نہ کیا جائے، وہ جو الگ پڑے ہوئے ہیں، جو ضرورت سے علیحدہ پڑے ہوئے ہیں، ان پہ زکوٰۃ ہے۔ جو تم خرچ کر رہے ہو، جو پہن رہے ہو، جو پی رہے ہو، کھا رہے ہو، جن کا تم نے مکان بنا لیا، جن کی تم نے سواری لے لی، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ پھر اسلام نے یہ اصول جو ہیں بڑے آسان کیے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ ان کو فرمائیے کہ جو زیادہ ہے ضرورت سے وہ سارے کا سارا خرچ کر دیجئے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے کھول کھول کے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم تفکر کرو، فکر کرو۔ اللہ تمہارے لیے یہ واضح طور پہ آیات، دلائل جو ہیں اللہ تمہارے لیے کھول کھول کے بیان فرما رہا ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، تم فکر کرو دنیا اور آخرت دونوں میں۔ دنیا میں بھی فکر کرو، ہمیں دعا جو بہترین دعا سکھائی گئی وہ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ سے جب بھی مانگنا یا اللہ ہمیں بہترین دنیا عطا فرما اور بہترین آخرت عطا فرما۔ تو اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم فکر کرو دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے آگے پھر صحابہ نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کریم جواب دے رہا ہے۔ یہ قل والی آیتیں جب آئیں، قل الفاظ، لفظ قل جب قرآن پاک میں آئے تو یہ اللہ کریم جل جلالہ کا محبت کا اظہار ہے اپنے محبوب سے۔ صحابہ سوال کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، قل آپ یہ فرما دیجیے، قل آپ یہ فرما دیجیے، قل آپ یہ فرما دیجیے۔ ہاں جی، اللہ کو کتنی گفتگو پسند ہوگی سرکار کی، ہاں جی، کتنی گفتگو اللہ کو پسند ہے کہ اللہ قل کہہ کے اپنی بات مصطفیٰ کے منہ سے کروا رہا ہے۔ قل آپ کہیے، قل آپ کہیے، ہاں جی، کہ اللہ کریم جل جلالہ ایسا اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے پیار فرما رہا۔ اور دوسرا یہ وسیلہ اللہ سمجھا رہا ہے کہ میں دیتا سب کو ہوں لیکن اپنے محبوب کے وسیلے سے دیتا ہوں، ملتا سب کو ہوں لیکن اپنے محبوب کے وسیلے سے ملتا ہوں۔ جیسا صحابہ نے کوئی بھی انہیں کام ہوتا، کوئی بات ہوتی، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یسألونک، صحابہ نبی پاک سے سوال کرتے تھے، گویا صحابہ نبی پاک کے سوالی تھے۔ سوالی سوال کرنے والے کو کہتے ہیں نا جی، صحابہ سارے کے سارے رسول اللہ کے سوالی تھے۔ جب صحابہ سوالی بن کے دو عالم کے والی کے در پہ آتے تو اللہ فرماتا قل اے محبوب اب یہ کہہ دیں، قل اے محبوب اب یہ کہہ دیں، قل اے محبوب اب ان کو یہ کہہ دیں۔ تو اللہ اپنے محبوب کے ذریعے صحابہ کو پھر جواب عنایت فرماتا۔ اللہ فرماتا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ آپ سے یتیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ صحابہ جو ہے، کچھ صحابہ اور عرب کے لوگ جو ہیں وہ یتیم سے پہلے ویسے ہی نفرت بڑی کرتے تھے۔ تو کچھ صحابہ کے پاس یتیم رہتے تھے، بھتیجے، بھانجے یا دیگر رشتہ دار، اور کچھ لوگ دوسرے وہ یتیموں کا مال اپنے مال میں مکس کر کے کھا جاتے تھے، یتیم کی حق تلفی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ان الذین یأکلون اموال الیتامی، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے نا ذرا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما،
کہ جو ظلم کرتے ہیں یتیموں کے مال کے ساتھ، انہیں ذرا سمجھائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یتیموں کے مال کے ساتھ ظلم کرنا بند کرو، ان کا مال ہڑپ کرنا بند کرو، ان کے مال کو اپنے مال میں مکس کرنا بند کرو، تو جن کے گھروں میں اب رہتے تھے نا یتیم، انہوں نے ان کا چولہا ہی الگ کر دیا۔ جو زیادہ متقی صحابہ تھے، پرہیزگار صحابہ تھے، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اگر یتیموں کا مال ہمارے مال کے اندر مکس ہو گیا، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے ہم۔ انہوں نے یتیموں کا چولہا ہی الگ کر دیا کہ بھائی آپ اپنا ہی کھائیں، اپنا پکائیں اور اپنا کھائیں۔ اب کچھ صحابہ جو تھے انہوں نے جب چھوٹے بچوں کو دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ وہ تو اپنا پکا بھی نہیں سکتے، اب ہم کیا کریں؟ یسألونک عن الیتامی، وہ آگے نبی پاک علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ یتیموں کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے محبوب یہ جو یتیموں کے بارے آپ سے پوچھنے آئے ہیں نا، قل اصلاح لہم خیر، آپ ان سے فرمائیے کہ یتیموں کا بھلا کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ کام کریں جس میں یتیموں کی بھلائی ہے، یتیموں کے بھلے والا کام یہ کریں۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر یہ ان کا مال اللہ سے ڈرتے ہوئے، خوف خدا رکھتے ہوئے اگر ان کا مال اپنے مال کے اندر ملا بھی لیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو یہ تمہارے بھائی ہیں، یتیم جو ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں۔ خوف خدا رکھتے ہوئے اگر کوئی مال ان کا اپنے مال میں مکس کر لیتا ہے، یعنی انصاف اور عدل کو بروئے کار لاتے ہوئے، تب اللہ کریم فرماتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے ان پہ۔ لیکن صحابہ کرام، آپ نے متعدد بار یہ روایات سنی ہیں کہ صحابہ جب کوئی حکم نازل ہوتا تھا تو اتنا ڈر جاتے تھے، اتنا ڈر جاتے تھے کہ کئی دن تک صحابہ کھانا نہیں کھاتے تھے اس ڈر کی وجہ سے کہ پتہ نہیں ہم سے یہ غلطی نہ سرزد ہو گئی ہو جو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے۔ وہ متقی لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں اولئک ھم المتقون کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، فرمایا بہت سارے ایسے ہیں جو مفسد ہیں تو اللہ تعالیٰ جدا کر ہی دیتا ہے فساد کرنے والوں کو اور اصلاح کرنے والوں کو۔ اللہ جانتا ہے جو مفسد ہے اور جو مصلح ہے، کون ایسا ہے جو یتیموں کو اپنے ساتھ رکھ کے یتیموں کا مال کھاتا ہے۔ فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں جو یتیموں کو دور کر کے بھی ان کا مال ہڑپ کرتے ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے مفسد کو اور مصلح کو۔ ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اللہ چاہتا تو تمہیں اس سے بھی زیادہ مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ تو یہ آج جو ہے ہم نے 220 نمبر آیت تک ترجمہ اور مختصر تفسیر جو ہے وہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عزت کا صدقہ ہم سب کو قرآن کریم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔